السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بغیر تمہید میں جائے ہوئے اپنے اس ویڈیو پیغام کا میں شروعات کر رہا ہوں۔ پچھلے مہینے ہندوستان کے ایک مخصوص طبقے کے عالم دین سید زادہ سلمان ندوی صاحب ملک عمان کے دورے پہ تھے۔ میزبانوں نے ان کی عزت اور تکریم میں اضافے کی خاطر ایک شریعت کالج کے طلباء کے سامنے ان کو چند پند و نصائح کرنے کے لیے دعوت سخن دیا۔ جناب والا کو جیسے ہی جلوہ افروز کیا گیا، حضرت نے اپنی اوقات بتانا شروع کی، زہر اگلنا شروع کیا، جس کی وجہ سے حکومت عمان نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے انہیں ملک چھوڑنے کا حکم صادر کیا، اور اس کے ردود میں ہندوستان کے کئی اصحاب علم و فضیلت نے، کئی مشائخ نے ان کو تنبیہ کے خاطر کئی ایک مضامین لکھے اور ان کو اس فعل شنی سے باز آنے کی تلقین کی، جس میں سر فہرست فضیلت الدکتور وسیم المحمدی حفظہ اللہ کا موضوع حسینیت سے خمینیت تک تکفیر کے یہ محیب سائے اور ہماری ذمہ داریاں کافی اہمیت کا حامل ہے، اور انہی کی تعاون اور ان کی اجازت سے یہ ویڈیو پیغام نشر کیا جا رہا ہے افاد امت کے خاطر اور افاد عامہ کے خاطر۔ دراصل جب سے سعودی عرب قطر تنازع شروع ہوا ہے اور سعودی عرب نے سانپ کے دم پر پیر رکھا ہے، تب سے یہ جناب باولے ہو کر بک رہا ہوں جنون میں کیا کچھ کی ایک مکمل تصویر اور زندہ تصویر بن گئے ہیں۔ حضرات گرامی، عمان میں جب سلمان صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے تو امریکی موجودہ صدر کے ساتھ ساتھ یہاں کے خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان حفظہ اللہ اور سعودی عرب کے دوسرے ذمہ داروں کو کافر قرار دیتے ہوئے جہنمی قرار دیا اور ان پر اللہ کی لعنت بھیجی، انہیں طاغیہ و مجرم گردانا، اس ظالمانہ، مجرمانہ، خبیثانہ، شریرانہ، مفسدانہ، تکفیرانہ، جاہلانہ، باغیانہ، حاسدانہ اور احمقانہ تقریر سن کر ایسا لگتا ہے کہ موصوف اپنا دماغی توازن مکمل طریقے سے کھو چکے ہیں، یا اپنے اس طرح کی خطرناک جاہلانہ تقریر کے انجام سے بالکل غافل ہیں۔ انہیں نہ اپنا خیال ہے، نہ اپنے مشہور و معروف ادارہ کا خیال، نہ اپنے طلباء کا بھرم ہے، نہ اپنے معزز اور قابل احترام اساتذہ اور سرپرستوں کا۔ اگر صرف بات اس سید زادے تک ہی ہوتی تو قطعی طور پر کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ اب سید زادہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے۔ ان کی جلد جتنی موٹی ہے، شرم و حیا اتنی ہی پتلی۔ اب دیکھیں، عمان میں وہ ایک مہمان کی حیثیت سے تھے اور میزبانوں نے ان کی عزت و تکریم کے خاطر کچھ کلمات کہنے کے لیے اپنے عزیز طلبہ کے سامنے انہیں مدعو کیا، دعوت سخن دیا، تو وہ اس قدر زہر اگلنے لگے،
انہیں اپنے میزبانوں کی ذرا بھی فکر نہ رہی، انہیں اپنے میزبان ملک سلطنت عمان کی ذرا بھی فکر نہ ہوئی کہ میرے اس عمل شنی کا، میرے اس بری حرکتوں کا ان پر کیا اثر ہوگا۔ آئندہ سلطنت عمان ایسے لوگوں کو اور خصوصاً ہندوستانی وفد کو مدعو کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کچھ کلمات کہنے سے پہلے کئی ایک مرتبہ سوچنا ہوگا۔ بات پوری امت محمدیہ کا ہے، بات پوری امت اسلامیہ کا ہے۔ خصوصاً ہندوستان کے موجودہ ظروف کو دیکھیں، وہاں کے مسلمانوں کی حالات کو دیکھیں، قسم پرسی اور سلگتی بلگتی امت محمدیہ کو ہندوستان میں دیکھیں، جو ہر طرح سے دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور نشانے پہ ہیں۔ اس بار اس سید زادے نے لعن طعن، سب و شتم، دشنام ترازی سے آگے بڑھ کر تکفیر کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ حرم کے پاسبانوں اور سعودی عرب کے حکمرانوں پر صبح و شام لعنت بھیجنے، برات کا اظہار کرنے کی دعوت دی ہے۔ کافر قرار دیتے ہوئے جہنم کی سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے، جو ان کی عقلی اختلال کا بین ثبوت ہے، بلکہ اس کے آگے ان کی علمی سفالت، فکری مفلسی اور عاقبت نااندیشی کا جیتا جاگتا مظہر بھی ہے۔ کسی مسلمان کی تکفیر کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اہل علم، اساتین علم بھی اس کا حکم لگاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ امت کے مجتہدین اور کبار علماء بھی بہت ہی سنگین اور بین حالتوں میں اس کا اقدام کرتے ہیں، وہ بھی کفر مطلق اور کفر معین کے فرق کے ساتھ کہ کسی عمل کو کفر کہنا اور جبکہ وہ عمل شرعی نصوص کے روشنی میں واضح کفر بھی ہو، اور کسی معین شخص یا معین جماعت کو کافر گرداننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جہاں تک کسی غیر مسلم سے تعلقات اور اس سے تعامل کا مسئلہ ہے تو یہ ولا اور برا کا باب بھی بہت وسیع، دقیق اور حساس ہے، جہاں اساتین علم اور مجتہدین امت بھی بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت سعودی عرب شرعی علوم کا منبع و مرجع ہے۔ وہاں موجود علماء اور اساتین علم اپنے فضل میں یکتا اور علمی گہرائی اور گہرائی نیز اجتہاد میں بے مثال ہیں۔ حکومت اپنے دینی فیصلوں میں ان اساتین علم کو نہ صرف شریک کرتی ہے بلکہ اپنے دینی مشروعات کی تکمیل بھی ان کی رہنمائی میں پائے تکمیل کو پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ویڈیو پیغام کا مقصد اسی تکفیری رجحان اور اس کے خطرناک نتائج کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، جو سید زادہ اور ان جیسے جہلا کی جاہلانہ اور احمقانہ نتیجے میں پنپے گی اور اس ملک یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم امت کو لے ڈوبے گا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج پڑوسی ممالک سمیت شام و عراق، یمن و لیبیا، دیگر ممالک جہاں پہ دہشت گردی جاری ہے اور امت مسلمہ کے نوجوان اس دہشت گردی کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، وہ اسی تکفیری مزاج اور فتووں کی دین ہے، اسی کا کلیدی رول ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان اس تکفیری لہر سے مکمل محفوظ ہیں اور جہاد کے نام پر چل رہی اس دہشت گردی سے بہت دور ہیں۔ ان کے درمیان ابھی تکفیر کا زہر پھیلا نہیں ہے، مگر اس سید زادے کی جہالت، حماقت اور بغض و عداوت سے لبریز دل اور سیکل زبان یہاں کی فضا کو بھی کہیں مقدر اور مسموم نہ کر دے۔ جیسا کہ سوشل میڈیا کے مشاہدے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے تائید کرنے والے اپنے مخالفین کے لیے موب لنچنگ جیسی چیزیں جو ہندوستان میں ہندو انتہا پسند اور تشدد پسند لوگ بے قصور مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے فالوورز بھی اپنے مخالفین کے لیے موب لنچنگ تک کی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرات گرامی، ظاہر ہے کہ جب تکفیری رجحان پیدا ہو کر پروان چڑھے گا تو آگے چل کر اپنے بھائیوں کا خون
عزت و آبرو مال و جاہ حلال کر دے گا، پھر جہاد کے نام پر دہشت گردی کا ایندھن تیار کرے گا۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے اور ہندوستانی مسلمان وہ خطرناک دن دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہم تمام لوگ کو محفوظ رکھے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے عاقبت نااندیش جاہلوں کے شر سے امت کو بچایا جائے، اور علماء اکابرین امت بیک وقت اس طرح کے تکفیری رجحانات کے خلاف تحریک چلائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب تک ہمارے سنجیدہ علماء و اکابرین امت بیدار ہوں بہت دیر ہو چکی ہو، اور نوجوان طبقہ ہاتھ سے نکل کر ہمارے حقیقی دشمنوں کا آلہ کار بن گیا ہو۔ سید زادہ کی اس تکفیری حرکت سے تکفیری رجحان پھیلنے اور نوجوانوں کے تکفیر اور پھر دہشت گردی کا شکار ہونے کا اندیشہ اس لیے بھی قوی ہے کہ اس سے قبل اسی سید زادہ نے مشہور اور متفق علیہ دہشت گرد تنظیم داعش کے سربراہ اور عصر حاضر میں تکفیریوں کے سربراہ ابو بکر بغدادی کو خط لکھ کر نہ صرف اپنی حماقت کا ثبوت پیش کیا تھا، بلکہ اسے امیر المؤمنین کا خطاب دے کر اپنی جہالت، اپنی سفاہت اور ناعقبت اندیشی کا بین ثبوت بھی پیش کیا۔ اب اس وقت پتہ نہیں کہ سید زادہ کا بغدادی کے تئیں کیا موقف ہے، مگر یہ صاف ہے کہ تکفیر اور تکفیریوں سے تعلق پرانا ہے، اور خطرہ ہے کہ اس بدبخت کی حماقت کہیں ہندوستان میں امت کی کشتی غرق کرنے میں معاون ثابت نہ ہو۔ اس طرح اس سے قبل اسی سید زادہ نے سعودی عرب کو لکھے گئے اپنے خط میں ایک عالمی اسلامی فوج بنانے کی بات کی تھی، اور شاہ سلمان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بر صغیر سے رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اور اس فوج میں شامل کیا جائے، تاکہ خلیج کے کمزور اور ناتوان فوج کی ضرورت نہ رہے۔ اور مزید یہ کہ سعودی عرب کی ایک آواز پر بر صغیر کے 5 لاکھ مسلم نوجوان جنگ کے لیے تیار ہوں، مگر سعودی عرب کی بابصیرت قیادت نے اس جذباتی مشورے کو دیکھنا تو چھوڑو تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا، جس کی وجہ سے سید زادہ کا غصہ اور آسمان پر پہنچ گیا۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بر صغیر کی رضاکارانہ فوج کون اور کس کی اجازت سے تیار کرے گا، اور وہ کون سے نوجوان ہوں گے جو سید صاحب کی نظر میں اس عالمی اسلامی فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوں گے، اور 5 لاکھ کی تعداد بر صغیر سے کیسے اور کس کی نگرانی میں مہیا کرایا جائے گا؟ پھر یہ کیا وہی شباب ہوں گے جن کی خصوصی تربیت سید صاحب اپنے غلط آراء اور افکار سے کر رہے ہیں یا کریں گے، اور تکفیر کی آگ میں تپا کر انہیں جہاد کے نام پر دہشت گردی کی بھٹی میں جھونک دیں گے؟ آخر یہ کون سے رضاکار ہیں، اور سید صاحب کے ذہن میں اس رضاکارانہ فوج کا کیا خاکہ ہے جس کو انہوں نے اپنے خط میں سعودی عرب کو پیش کیا تھا، اور جس طرح اب تکفیر کی طرف سید صاحب نے ٹھوس قدم بڑھایا ہے، اس سے کیا ہمارے قائدین ملت کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں بج جاتی کہ اللہ نہ کرے کہیں ہمارے شباب حضرت کے اس ذہنی دیوالیہ پن کا شکار نہ ہو جائیں؟ اس وقت ہندوستانی مسلمان کتنے مصائب سے دوچار ہیں، اہل بصیرت پر مخفی نہیں۔ ایسے میں تکفیر کا یہ فتنہ انہیں کہاں لے جائے گا ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جن ملکوں کے حالات آج تکفیریوں کی وجہ سے برباد ہیں، ان کے حالات کا دراسہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنا کر اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے کے خاطر دشمنوں نے باقاعدہ طور پر تکفیر کو پھیلایا۔ اس کی خاطر ایسے جاہلوں اعلی کار علماء کو استعمال کیا یا ان کے لیے ماحول سازگار کیا تاکہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں۔ اب جب نوجوانوں میں یہ رجحان جڑ پکڑ گیا تو انہیں خوب استعمال کیا گیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے بھائیوں کا خون بہایا بلکہ حقیقی معنوں میں وہ دہشت گردی کے ایندھن بن گئے۔ ان کا ملک تباہ و برباد ہو گیا، دشمن کے ہاتھوں وہ کھلونا بن کر رہ گئے۔ اور یہ جو تکفیر کی سرشت میں داخل ہے کہ وہ انسان کو دہشت گردی کا ایندھن بنا کر ہی رہتی ہے۔ کوئی شخص اگر کسی عام شخص کو کافر کہہ کر گالی دے
تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ کسی باضمیر مسلمان پر مخفی نہیں. پھر کسی پوری جماعت کو کافر گرداننا، اسے کھلم کھلا جہنمی کہنا کتنا سنگین مسئلہ ہے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں. کسی مسلمان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا تعین صرف شریعت کر سکتی ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کسی غیر منصوص شخص کو جنتی یا جہنمی کہے. اور جس کسی نے، امام کائنات نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ واقعتاً کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا. یہ ایک عام مسلمان کے بارے میں ہم شریعت کا حکم ہے. پھر پاسبان حرم، متولیان حرم کو کافر کہنا، انہیں جہنمی گرداننا بھلا کتنا سنگین جرم ہے، جن کی خدمات و برکات سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے، جن کے احسانات تلے پوری امت مسلمہ دبی ہوئی ہے. سید صاحب انہیں جہنمی کہہ کر کس کو شرمندہ کر رہے ہیں اور کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ حضرات گرامی، اس لیے ہمارے علماء اور قوم کے دانشوروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے رجحانات کو پنپنے نہ دیں. وہ تمام عاقبت نااندیش اور شریعت کے اصولوں سے ناواقف جہلا جو دانستہ یا نادانستہ اپنی بدعمالیوں سے تکفیری فکر اور تکفیری رجحان کو فروغ دینے میں لگے ہیں، چاہے وہ جس مسلک کے ہوں، ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے اور ان کی منحوس فکر کا سایہ اس بلکتی امت کے نوجوانوں پہ نہ پڑنے دیں. یاد رکھیں، اگر ہم نے دیر کر دی تو پھر ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں. جہاں تک ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے تکفیری فکر رکھنے والوں سے دور رہیں. ان کے اقوال کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال پر بھی نظر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ یہ ملت فروش اور دین سے نابلد ضمیر فروش اپنے گندے مصالح کے تحقیق کے خاطر آپ کا استحصال کر کے آپ کو بربادی کے کھلے میدان میں چھوڑ کر تنہا خود اپنی دنیا بنانے میں لگے رہیں. کئی مسلم ممالک آپ کے سامنے ہیں جو تکفیر کی آگ میں جل جل کر بھسم ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے آپ بھی اس کا ایندھن بن جائیں. امت کے وہ خائن جو ملت کا سودا کرتے ہیں، اگر آپ ان کے تناقضات پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کی حرکات اور ایسے خطرناک اقدامات صرف اپنے ذاتی مصالح کے خاطر کرتے ہیں. علماء سو کی یہ بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ قول و قرار میں تضاد ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اگر ہمارے نوجوان صرف اس چیز پر نظر رکھیں تو انہیں بآسانی علماء ربانی اور علماء سو میں فرق معلوم ہو جائے گا اور ملت فروش علماء کو پہچاننے میں انہیں قطعاً پریشانی نہ ہوگی. ابھی کل کی بات ہے اس وقت کی سب سے جو علماء سو کو پہچاننے میں تکلیف یعنی پریشانی نہ ہوگی اس وقت کہ اس کی سب سے واضح مثال سید زادہ صاحب ہیں. ابھی کل تک کی بات ہے، یہ سعودی حکومت کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہاں کے خیرات و برکات سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، وہاں کے سرکاری خرچ پر اہل و عیال حج کر رہے تھے. حضرت نے ایک عمر وہاں کے سرزمین پر بتائی ہے، ان کے مکمل خرچ اور اسکالرشپ پر ان کے مشہور ترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، خود پڑھا، بیٹے کو پڑھایا، پھر فراغت کے بعد پتہ نہیں وہاں کے خیرات سے کتنے پروجیکٹس بنائے اور سعودی حکومت کے سرکاری مہمان بن کر میں اہل و عیال ضیافت کا مزہ بھی اڑاتے رہے کہ کبھی ہم میں تم میں چاہ تھی مگر جب مصلحت بدلی پتہ نہیں کیا نہیں ملا، کون سی مصلحت متاثر ہوئی، کیا اختلاف ہوا کہ یک لخت سعودی عرب کی وہ مومنانہ حکومت جس کے خیرات سے سید صاحب ایک زمانے تک فائدہ اٹھاتے رہے، اچانک فاسقوں فاجروں کی حکومت بن گئی. اب تو نعوذ باللہ بقول سید صاحب وہاں کے حکومت کفار اور وہاں کے حکام جہنمی ہیں. ابھی کل کی بات ہے، آپ نے شاہ سلمان کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں آپ نے انہیں ایک اسلامی فوج بنانے اور بر صغیر سے رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کو اس میں شامل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے. پھر آج وہی یکلخت کافر بلکہ جہنمی کیسے ہو گئے؟ میرے بھائیوں، فکری تضاد کا ایک نقطہ انتہا یہ بھی ہے
کہ سعودی عرب کے خلاف تو سید صاحب کی زبان خوب چلتی ہے، وہاں کی شاہی حکومت کے مظالم تو موصوف کو خوب نظر آتے ہیں، مگر یہی زبان ایران کے مجرموں، عراق کے قاتلوں، شام کے جلادوں، لبنان کے گنڈوں اور یمن کے مسلح تکفیریوں کے خلاف گنگ ہو جاتی ہے۔ آخر جو مومنانہ جرأت اور مجاہدانہ شجاعت سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے خلاف نظر آتی ہے، وہ ایرانی رافضیوں، پاسدارانہ انقلاب کے قاتلوں، عراقی ملیشیائیوں، شام کے درندوں اور یمن کے رافضی باغیوں کے خلاف نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ جو مکمل پلان کے تحت ایران کی سرپرستی میں ان ملکوں سے سنی مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آخر اس متضاد اور متناقض منہج کے پیچھے کون سی فکر کام کر رہی ہے؟ کہیں یہ وہی فکر تو نہیں کہ جو ایک طرف ایرانی سفارتکاروں کو ندوہ میں خوش آمدید کہلواتی ہے، تو دوسری طرف سعودی عرب کے سفارتی اہلکاروں کو وہاں داخل ہونے سے روکنے کے لیے مظاہرہ کراتی ہے۔ تناقض ہی کا ایک اور شاہکار ان کا حالیہ انٹرویو جو انہوں نے عمان سے ذلت آمیز اخراج کے بعد ای ٹی وی کو دیا۔ واقعی اس انٹرویو کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، اس انٹرویو کو سن کر ہنسی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ کس طرح مرد مجاہد کی ساری شیخی رفو چکر ہو گئی، اور جو دہاڑ عمان میں سنائی دے رہی تھی وہ یہاں میاؤ میاؤ اور میمے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جو دہاڑ عمان میں سنائی دے رہی تھی وہ یہاں میاؤ میاؤ اور میمے میں تبدیل ہو چکی۔ بلا شبہ یہ انٹرویو بغض و عداوت، علمی جہالت، ایمانی سفالت اور فکری مفلسی و شخصی بے بسی و لاچارگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ جو شخص سید صاحب کی ایمانی شجاعت، شخصی بہادری، علمی حقیقت اور فکری ترقی کو جاننا اور پرکھنا چاہتا ہے، عمان کے خطاب کے سننے کے بعد اس انٹرویو کو ضرور سن لیں، انشاءاللہ بات بہت کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گی۔ انہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ائمہ ضلال کی ضلالت، تکفیری رجحان، نوجوانوں کو اسے اپنانے اور اس پہ چلنے اور شریروں اور ماکروں کے شر اور حسد سے اس امت کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔